اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک موضوع لاتے ہیں، اس پر بات کرواتے ہیں، اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کس کس انداز میں کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کیا بلکہ تا قیام قیامت قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ کیسے کرتا ہے وہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع ہے ہمارا کہ مسلمان نوجوان کیا ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں، گفتگو ہوتی ہے اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ جناب والا کیا ہو گیا ہے آج کل کے نوجوانوں کو، وہ ان کا معیار ہی نہیں رہا، نہ ان کے مقاصد رہے، بس یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ انہیں اچھی نوکری مل جائے، ان کے سامنے کوئی خواب بھی نہیں ہوتا، کیا ہمارا درخشاں ماضی وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مسلمان نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ذرا ہم اس سوال کا کینوس بڑا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں امانت، صداقت، شجاعت، حیا، غیرت، علم کا حصول، اللہ اکبر، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، یہ تمام خوبیاں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی گفتگو میں آئیں گی۔ سہل پسند مسلمان نوجوان کبھی نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرے، علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ اس علم کو جسے وہ حاصل کرتا ہے اسے دین کا خادم بنا دے، اپنی ایکسپرٹیز دین کی خدمت کے لیے اختیار کرے۔ خواتین و حضرات، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور مسلمان نوجوان کی تربیت کیسے ہو۔ شکایت تو ہو جاتی ہے نوجوانوں سے، لیکن یہ کہ پھر مربی کون ہے ہمارے پاس، تربیت گاہیں کہاں ہیں، کون تربیت فراہم کر رہا ہے آج کے نوجوان کو، یہ بھی ہم معلوم کریں گے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ تشریف فرما ہے۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بڑا محبوب اور مقبول نام تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، اور ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب تفسیر قرآن بالقرآن اور جس سہل انداز سے آپ قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں، عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، اور کس طرح ایک دل نشیں انداز ہے آپ کا، یہ آپ ہی کا خاصہ۔ تشریف فرما ہے محترم قاری احسان الحق صاحب۔ قاری احسان الحق صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری صاحب سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری احسان الحق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك
ربك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب، محترم قاری صاحب نے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پھر وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. صدق اللہ العظیم. محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال محترم ناظرین آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ ابو تراب کس صحابی کا لقب تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جودی، سور یا ہرا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ مسلمان نوجوان کیا ہوتا ہے؟ اس میں کون کون سی خوبیاں دین دیکھنا چاہتا ہے؟ ارشاد. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صاحب، جو بات آپ نے سوال میں ذکر فرمائی ہے اس کے آغاز میں یہ بات عرض کروں گا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے والے قوم کے نوجوان ہی ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ کہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے بڑے بوڑھے ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی قوم کے جو نوجوان تھے، بچے تھے، وہ ایمان لائے. سبحان اللہ. اسی طرح خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو آپ دیکھیے کہ آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والی اکثریت اس معاشرے کے نوجوانوں کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے نام آپ لیتے چلے جائیں گے یہ وہ سب لوگ تھے کہ جن کی عمریں 18 سال سے 20، 25، 30 سال تک تھی. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عمر مبارک سے اکثر لوگوں کی عمر کم تھی جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے، بلکہ نوجوانوں کی اکثریت تھی. معلوم ہوا کہ نوجوانوں میں بات کو اخذ کرنے کا مزاج یقیناً موجود ہوتا ہے اور وہ خطرات سے بے پرواہ ہو کر حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا اور وہ آیہ کریمہ پڑھی جو سورہ کہف میں اصحاب کہف کے حوالے سے ہے. اصحاب کہف بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہم فتیتن. یہ فتیہ کا لفظ فتح کی جمع ہے اور فتح نوجوان کو کہتے ہیں. انہم فتیتن آمنوا بربہم. یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے پروردگار پر ایمان لائی. وزدناہم ہدا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ ان کے ایمان کی برکات کو اور ہدایت کے نور کو ان کے لیے مزید بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم. ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. اذ قاموا. وہ کھڑے ہوئے اور چیلنج کیا اس نظام کو اور کہا
فقالوا ربنا رب السماوات والارض سبحان لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ دیکھیے یہ بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا الہ مان لیں اور اسے اپنا پروردگار مان لیں. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. لن ندعو من دونه الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو الہ تسلیم نہیں کریں گے. اگر تسلیم کرتے ہیں لقد قلنا اذا شططا، تو ہم بڑی نامناسب اور غیر موزوں بات کہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب کہف کی جو سیرت ہے وہ آج کے نوجوان کے لیے ماڈل ہے. آج کا نوجوان پاکستان کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا کہ انیک صاحب اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کی پرسنٹیج دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. 65% کے قریب نوجوان ہیں پاکستان میں. یہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہیں. یہ نوجوان پاکستان کے لیے نعمت کبریٰ ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک فیوچر میں ایک بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ. اس نوجوانوں کی نعمت کو صحیح ڈگر پر ڈالنا اور اسے صحیح راہ پر ڈالنا. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے نوجوانوں سے بڑے کام لیے. آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، ان کو یمن میں بھیجا جا رہا ہے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے. بلکہ بحرین میں جس صحابی کو کلیکٹر بنا کے بھیجا گیا زکوٰۃ کا، وہ بھی نوجوان. گویا سارے تقریباً وہ نوجوان جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دامن سے وابستہ ہوئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہدوں اور ایسے مناصب پر فائز کیا کہ جو امت کے لیے مفید اور نوجوانوں کے لیے کارکردگی کا بہتر اظہار کے لیے ایک موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں میں کیا بلکہ پورے معاشرے میں 4 صفات انیک صاحب پیدا کرنے کی سعی کی ہے اور کوشش کی ہے اور محنت کی ہے. اور آج اگر یہ میرا نوجوان بیٹا، آج پاکستان کا سرمایہ نوجوان اور پاکستان کے لیے اللہ کی نعمت پاکستان کا 65% نوجوان ان کاموں میں مت الجھے جن میں الجھنے کے نتیجے میں وہ اپنی نوجوانی کو کھوتا چلا جا رہا ہے. نوجوانی کی جو رعنائیاں ہیں ان کو کھوتا چلا جا رہا ہے. ان کی بجائے یہ 4 صفات اگر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو یقین کیجئے یہ معاشرے کے لیے مفید ترین فرد ہوگا. اور وہ 4 صفات انیک صاحب کیا ہیں؟ پہلی ہے عفت و عصمت، حیا پاک دامنی، غیرت دینی. اور عفت پاک دامنی اور حیا اگر بے حیائی سے اور مقصدیت سے ہٹ کر جو امور ہیں ان سے بچے گا اور حیا اور عفت اور پاک دامنی اپنے اندر مزاج پیدا کرے گا تو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا. دوسری بات شجاعت و بہادری. کیا بات. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے معاشرے میں لوگوں کو بہادر بنایا ہے، حالات کا مقابلہ کرنے والا بنایا ہے. درپیش حالات کے سامنے شکست خوردہ ہونے کی بجائے حالات کا جرأت و ہمت سے مقابلہ کرنے والا بنایا. تو دوسری خوبی ہے شجاعت و بہادری. اور تیسری ہے علم اور بصیرت. علم دی نالج، العلم قرآنی تعلیمات کا علم. میں نہیں کہتا کہ مہارتیں حاصل نہ کریں اور رزق کے حصول کے لیے کوشاں نہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنا تو علم حاصل کریں کہ جس سے ان کو اپنے پیدا ہونے کے مقصد سے شناسائی حاصل ہو. اگر میں صبح سے لے کے شام تک کماتا ہوں اور کما کر گھر لاتا ہوں اور گھر میں خود بھی کھاتا ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتا ہوں اور سو جاتا ہوں اور ویری نیکسٹ ڈے میں پھر یہ تینوں کام کرتا ہوں، کماتا ہوں اور کھاتا ہوں، کھلاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، تو مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ یہ کام تو بکری بھی کر رہی ہے، یہ کام تو گائے بھی کر رہی ہے. سارا دن چرتی ہے کھیتوں میں اور شام کو آ کر چارہ کھاتی ہے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور پھر سو جاتے ہیں. تو تیسرا کام ہے علم و بصیرت.
علم، حالات کا ادراک، حالات سے شناسائی اور حالات کا بہترین حل جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ایسا علم اور بصیرت حاصل کرے۔ اور چوتھا انیق صاحب عدل و اعتدال ہے، عدل و اعتدال کہ زندگی میں ٹھہراؤ لائے، زندگی میں عجلت پسندی، حضور نے فرمایا العجلت من الشیطان، یہ عجلت اور تیزی یہ تو شیطان کا مزاج ہے، والاناءۃ من الرحمن، اور تحمل اور بردباری یہ پروردگار کی طرف سے۔ عدل ہو، انصاف ہو، حق کی بالادستی کے لیے، اور عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس تک کو پہنچائے، پورا پورا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا نوجوان والدین کو پورا حق دے رہا ہے، تعلیم کو پورا حق دے رہا ہے، معاشرے کو اس کا پورا حق ادا کر رہا ہے، جو ذمہ داریاں اس پر ریاست کی ہیں، قوم کی ہیں، ملت کی ہیں، ان کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے سبحان تو وہ عدل کر رہا ہے۔ یہ چار خوبیاں جس نوجوان میں ہوں گی، عدل و اعتدال، علم و بصیرت، شجاعت و بہادری اور عفت و عصمت، وہ یوں کہہ لیجئے کہ اصحاب کہف کے نقش قدم پر چلنے والا نوجوان ہے۔ اور انیق صاحب آپ ذرا غور کیجئے، اصحاب کہف وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے فرما رہا ہے جنہوں نے خود کو میرے لیے وقف کر دیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، مائیں بچوں کو سلا رہی ہوتی ہیں تو ان کے کانوں پر تھپکیاں دیتی ہیں تاکہ وہ سو جائیں۔ اصحاب کہف وہ ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ جن کے کانوں پر تھپکیاں ہم خود دے رہے تھے۔ اللہ، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ماں اپنے بچے کے پہلو بدلتی ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، تاکہ اس کا پہلو تھک نہ جائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ اصحاب کہف وہ ہیں جن کے دائیں بائیں پہلو ہم خود بدل رہے تھے۔ جب نوجوان خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے، ملت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور ان خوبیوں کا حامل ہو جاتا ہے جو ایک مسلم نوجوان کا امتیازی شان ہے، تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اپنی نصرتیں قدم قدم پر اس کے شامل حال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور قول کہیں پڑھا تھا ہم نے کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، ایک تو نوجوان، پھر یہ نوجوان لڑکا ہو ہمارا یا نوجوان لڑکی، مسلمان امتی لڑکا یا امتی لڑکی، ذرا اس کا کینوس ہم اور بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام، اللہ اکبر، توحید کی دعوت بعد میں، رسالت بعد میں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں تو عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کردار کو حجت بنایا جا رہا ہے۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ کہف کی جو آیات پڑھی گئیں اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان مادیت سے ہٹ کر ذرا بلند ہو کر سوچیں۔ جوانوں کی تاریخ عجیب و غریب ہے۔ انسانی قافلہ جہاں سے شروع ہوا وہاں پر 2 بزرگ ہیں آدم و حوا اور 2 جوان ہیں حابیل و قابیل۔ ایک سیرت و کردار کی بلندی پر ہے، دوسرا نالائقیوں کی پستی میں۔ ٹھیک۔ دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں لیکن مزاج میں بالکل مختلف۔ ایک اطاعت گزار ہے، دوسرا نافرمان ہے۔ اور حاسد، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، دوسرا اللہ سے منحرف ہے، جی، اور اس حد تک منحرف کہ سگے بھائی کا خون بہانے میں اسے کوئی آر نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ اکبر، آر نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بات چلتی ہے کہ بنیادی بات تربیت ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں مغربی دنیا میں
جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کوئی بزرگ نہیں پھیلا رہے ہیں، ان سب میں پیش پیش جوان نظر آئیں گے، وہ ڈانس کی محفلیں ہوں یا دوسرے لغویات ہوں جن کا قابل ذکر بھی زبان پر لانا مناسب نہیں، ان سب میں پیش پیش وہ ہیں، چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے سب سے زیادہ تربیت پر زور دیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تعلیم کے ساتھ دوسرا مرحلہ تربیت ہے کہ ان کے نفسوں کو پاک و پاکی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تربیت ہے جو ایک جوان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت نہ ہو تو عرش سے اٹھا کے فرش پل کے تحت الثری میں گرا دیتی۔ اسفل السافلین، قرآن نے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پیدا کیا تھا احسن تقویم میں، ٹھیک۔ مگر یہ اپنے نالائقی کی بنا پر اسفل سافلین، بدتر ہو گیا تمام پس مخلوقات سے بھی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا اپنا بیٹا معاشرے کی خرابیوں میں پڑھ کر اتنا منحرف کہ قیامت تک کے لیے پسر نوح مثال بن گیا۔ جناب نوح سے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی، میں اس پہاڑ پر جاؤں گا مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کشتی میں آ جائے تو بچ جائے گا، تو کہتا ہے نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی، میں پناہ لے لوں گا، اس پہاڑ پر بھی مجھے بچا لے گا۔ چونکہ اس کو معاشرے کی خراب اور مسموم فضا نے اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ باپ کی بات سننے پر تیار نہیں تھا، ٹھیک۔ اور خیال تھا کہ میں اس پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ چلا گیا پہاڑ پر، دیکھتے دیکھتے پہاڑ بھی ڈوب گیا اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا، اور قیامت تک کے لیے مثال بن گیا کہ پھر نوح ٹھیک۔ نبی کا بیٹا ہے، اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے، مگر اچھی تربیت نہ ملنے کی بنا پر اتنا خراب ہوا کہ باپ کی نبی کی بات سننے پر تیار نہیں، ڈوب جانا گوارا کیا، نبی کی طرف آنا گوارا نہیں کیا۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹا انتہائی خوبصورت ہے، اطاعت گزار ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، اور اپنی خوبیوں کی بنا پر ماں باپ کی نظروں میں انتہائی مستحسن ہے۔ تو باقی جو دوسرے جوان ہیں سب بھائی جوان تھے، ان جوانوں نے طے کیا کہ نہیں، اس بیٹے کو مر ڈالو، ٹھیک۔ تاکہ اب ہم مرکز بن جائیں گے ماں باپ کی محبت کا۔ مثالیں اسی طرح تاریخ میں بہت زیادہ ہیں کہ آپ غور کرتے چلے جائیں، جہاں تربیت ملی ہے وہاں وہ جوان معاشرے کے لیے ایک انتہائی قیمتی سرمایہ بن گیا ہے، اور جہاں تربیت نہیں ملی ہے وہ انتہائی بدی کا شکار ہو کر پورے معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، ماں باپ کے لیے اذیتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹے سے کہ وَإِذَا آمین، تجھے کیا ہو گیا، ایمان لا، کہتے ہیں نہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ تربیت انتہائی اہم چیز ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو گرا دیا کنویں میں، مگر چونکہ اللہ پر اعتماد تھا، رات بھر کنویں میں دیوار کو پکڑ کے بیٹھا، رکے رہے۔ ان بھائیوں نے جو بے تربیت بھائی تھے، ان کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کا کرتا بھی اتار لیا تھا۔ اب کنویں کی تاریکی، ٹھنڈک، رات کی ٹھنڈک، اس میں وہ بچہ کنویں کی دیوار سے چپکا ہوا، یہاں تک کہ پھر وہ ایک قافلہ گزرتا ہے، ڈول ڈالتا ہے، جناب یوسف ڈول میں بیٹھ جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو ان لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ ہمیں ایک غلام مل گیا۔ وہی بھائی پھر پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کو نکالا گیا ہے، چلو ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ کیا کیا؟ اسی بھائی کو، سگے بھائی کو غلام بنا کر بیچ دیا، ٹھیک۔ فشرہ بثمن بخس، اور انتہائی معمولی قیمت پر انہوں نے اس کو فراہم کیا۔ ایک اور میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے رہتے تھے جو خامخواہ بیٹھے رہتے تھے، خامخواہ بات چیت کے لیے بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ پیغمبر پر کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے اللہ نے ایک ٹیکس لگایا کہ جو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے رازداری سے بات کرنے کے لیے، جائے پہلے صدقہ دے، واپس آئے پھر آپ سے بات کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب غائب ہو گئے، کوئی صدقہ دینے والا نہیں تھا سوائے کے۔ تو اب یہ جو لوگ خامخواہ بیٹھے رہتے تھے، انہوں نے ایک جوان کی پیغمبر سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ جوان بہت خوبصورت ہے، دیانتدار ہے، باکردار ہے، مگر ہم لوگ ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کچھ باتیں نہیں سیکھتا ہے، یہاں آتا نہیں ہے آپ کے پاس، صبح ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے کاموں کے لیے۔ تو حضور جب انہوں نے بہت شکایت کی تو حضور نے اس جوان کو بلایا، ٹھیک۔ کہا بھئی یہ لوگ تم سے ہماری شکایت کر رہے ہیں کہ تم
یہاں حاضر نہیں ہوتے ہو؟ تمہیں کوئی دین سے دلچسپی نہیں ہے، تم دنیا میں غرق رہتے ہو؟ ٹھیک. اس سے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ نے فرائض بتائے ہیں وہ میں سب ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں رزق حلال کی طرف میں نکلتا ہوں. چونکہ میرے ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے رزق حلال حاصل کروں، خود بھی میں خوددار انسان کی حیثیت زندگی گزاروں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کو اچھا رزق فراہم کروں، ماں باپ ہیں ان کی اچھی خدمت کروں. ٹھیک. اس کی خاطر میں جاتا ہوں. اس کے بعد اگر میرے پاس کوئی بچے تو میں بندگان خدا کی خدمت کر سکوں، یہ میری نیت ہوتی ہے. تو حضور نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ اللہ ان ہاتھوں کو پسند کرتا ہے جو رزق حلال کے طلب میں نکل رہے ہیں. ٹھیک. اب یہاں بغور کیجئے، لوگ شکایت کر رہے ہیں جوان کی کہ یہ دین معلومات کے لیے نہیں بیٹھتا ہے، ہمارے ساتھ گپ شپ نہیں کرتا ہے. ٹھیک. حضور اس نوجوان کو بلاتے ہیں، اس سے اس کی ضرورت معلوم کرتے ہیں. وہ بتاتا ہے کہ میں فرائض تو ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں رزق حلال کے لیے. سبحان اللہ. تو اس نے یہ بات واضح کر دی اور سرکار نے پھر اس کو نہیں یہ کہ اس کو تحسین کیا بلکہ اس کے ہاتھوں کو چوما. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار چاہتے ہیں ہمارا جوان وہ ہے جو دین کی پابندی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک کامل انسان بن کر زندگی گزارے، خود کو پیش نظر رکھے، گھر والوں کو پیش نظر رکھے، ماں باپ کو پیش نظر رکھے، ہمسایوں کو پیش نظر رکھے، تاکہ کسی کا دست نگر نہ ہو، نہ اس کے ماں باپ کسی کے دست نگر ہوں، نہ اس کے بچے پریشان ہوں، نہ وہ خود رزق کے لیے محتاج ہو، بلکہ اتنا کمائے کہ خود بھی کھائے، بچوں کو کھلائے، ماں باپ کی خدمت کرے، اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ہمسائے کا خیال رکھے. آج کے جوان کے لیے اس سورہ کہف کی آیت میں ایک بڑا پیغام ہے کہ معاشرہ جتنا برا ہو جائے مگر اپنے کو اس معاشرے کا جز بنانے کے بجائے اس معاشرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا تمہارا فریضہ ہے. جس طریقے سے سورہ کہف نے یہ دیکھا کہ ہم اس کافرانہ ماحول میں رہ کر اپنے کو نہیں بچا سکتے تو انہوں نے گھر کو چھوڑا اور چلے گئے ایک پہاڑ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے. یہ بات واضح کر رہی ہے کہ جب انسان معاشرے میں محسوس کرے کہ میں اس معاشرے کا جز بنوں گا تو خرابی کی طرف چلا جاؤں گا، تو اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے. اور جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ سلامت رکھا اور وہ دور آیا کہ جس میں وہ برائیوں سے ہٹ کر اچھی زندگی گزار سکتے تھے، ہمارے جوانوں پر فرض ہے کہ کہاں پیش نظر رکھے اس حقیقت کو کہ جہاں جہاں معاشرے میں برائیاں ہیں اپنے دامن کو ان سے بچانے کی کوشش کریں تاکہ ایک صالح جوان کے حصے سے معاشرے کے اندر زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ ہم آپ دونوں حضرات سے پوچھیں گے. ایک قوت علم اور ایک قوت اخلاق، یہ دو ہتھیار ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی کچھ بات فرمائیے آپ کہ آج کے ہمارا نوجوان اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اطراف میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں زوال پہلے آمادہ معاشرے ہوتے تھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ہم زوال کی معراج کی طرف جا رہے ہیں، اخلاقی حوالوں سے تمام دیگر حوالوں سے بھی. لیکن جس طرح فرمایا علامہ صاحب نے، کیا ہم اس نظام کا حصہ بن جائیں؟ اور جس ڈھرے پہ یہ لوگ جا رہے ہیں، جو اقدار جا رہی ہیں، پامال ہو رہی ہیں اقدار، دینی اقدار پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یا مشکل بنا دیا گیا ہے، تو ایسے میں نوجوان کا کردار کیا ہوگا؟ ایک مجاہدانہ انداز کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ مجھے تو یاد آ رہی ہے وہ بات کہ ایک جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب تیر پھینک رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان کی طرف، حضرت طلحہ کی طرف دیکھ کر کہ طلحہ تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ قربان. اللہ اکبر. تو کیا ہم اپنے بچوں میں، اپنے جوانوں میں یہ جو دینی غیرت، دینی حمیت اور جذبہ جہاد، کیا اسے پیدا کر رہے ہیں؟ ارشاد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انیک صاحب بالکل صحیح بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آج کا نوجوان اپنے حقیقی منصب سے اور اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے غافل ہے اور وقت کو بری طرح سے ضائع کر رہا ہے. اپنے فرائض سے، حقیقی فرائض سے شناسا نہیں. اور یہ نوجوان اگر اپنے فرائض کو ادا کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بڑی تعریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ سبحان دے گا، اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا تو ہے امام عادل، جی ہاں، ایسا حکمران جو عدل و انصاف قائم کر رہا ہو، انصاف کی بالادستی کو یقینی بنا رہا ہو، اور عدل کو بلا امتیاز اور بلا استثناء معاشرے میں قائم کر رہا ہو۔ وہ کسی کو NRO یا کسی کو استثناء نہیں دے رہا منصبی حوالے سے، جب خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو استثناء حاصل نہیں ہے، تو اور کسی کو کیسے استثناء حاصل ہوگا؟ نیک اللہ صاحب اکبر۔ کیا بات ہے! اللہ۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہاں تک جب بات کی جا رہی ہے تو پھر کسی اور کے لیے استثناء کیا ہوگا؟ تو پہلا تو فرمایا کہ امام عادل، قاضی، جسٹس، انصاف کرنے والے، عہدے پر فائز ہر فرد اگر وہ عادل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی! عدل یومن او عدل ساعت، ایک گھڑی کا انصاف یا ایک دن کا انصاف 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسرے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مان کر چلنے میں گزار دی۔ اس نوجوان نے اپنی نوجوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ عن شبابہ فیما افلاہ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے جوان تو نے اپنی جوانی کیسے پرانی کی تھی؟ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے تو نے نوجوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا، یا خدا نخواستہ معاشرے کی رو میں بہہ کر تو اس گندگی کا شکار ہو گیا، اس گند کا شکار ہو گیا جس طرف معاشرہ تجھے ڈال رہا تھا۔ اگر تو اس پاکیزگی اور اس عفت و عصمت اور شجاعت و بہادری کو ساتھ لے کر چلا تو پھر کیا ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں نوجوان جس نے زندگی گزاری ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرش ہی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج کے نوجوان کو درخواست کروں گا، اپنے بیٹوں کو، نوجوانوں کو، کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچاؤ، وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کے دور میں نوجوان کو وقت ضائع کرنے کے لیے بے پناہ سامان میسر ہو گئے ہیں، اکیلا موبائل فون ہی کافی ہے، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسری بات جو میں اپنے بیٹوں سے کہوں گا کہ دیکھو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور یہ سوچنا کہ جب تک مجھے افسری والا محکمہ نہیں ملے گا جہاں میری ٹھاٹ باٹ ہو، شان و شوکت ہو، اور بس جناب میں ٹائم پر نہ بھی جاؤں کوئی حرج نہیں اور پہلے نکل آؤں کوئی حرج نہیں، جب تک مجھے کوئی بہت بہتر تنخواہ والا منصب نہیں ملتا تو میں اپنا کام اپنے روزگار کے لیے شروع نہیں کروں گا۔ اس سے اپنے آپ کو نکالیں، اور جو کام بھی میسر آتا ہے چاہے وہ بظاہر ادنا ہی معاشرے میں شمار ہوتا ہو، رزق حلال کمانے کے لیے اسے شروع کریں۔ تعلیم تو اولین ترجیح ہے، اس میں تو پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن تعلیم کے بعد پھر بیٹھے رہنا اور اس انتظار میں رہنا کہ مجھے کوئی بہت اعلیٰ نوکری ملے گی اور بہت اعلیٰ کاروبار بنا ہوا تیار ملے گا تو پھر میں کروں گا، ورنہ نہیں۔ نہ ایسا نہ کریں، کام شروع کر دیں۔ کوئی کام معیوب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کان حراسن، کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کان خیاطن، درزی کا کام کرنے والے تھے، نٹنگ کا کام کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہارے کا کام کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نجار، بڑھئی کا کام کرنے والے تھے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنے دستے مبارک سے خود جوتا گانٹ رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انبیاء بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو کوئی کام ایسا عیب دار نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، جائز ہو۔ ناجائز ذرائع کی طرف جانے کی بجائے جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے کام شروع کریں، محنت کریں، محنت وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔
اور پھر رزق حلال کمانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ وہ نوجوان جو رزق حلال کے لیے جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ سوال کی ذلت سے بچے اور گھر والوں کو کھلانے والا بنے، اور اگر کوئی اس کا رشتہ دار اس سے مانگنے کے لیے آئے، ہمسایہ آئے، تو اس کی مدد کرنے والا ہو، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان تو اللہ۔ آج نوجوانوں میں یہ اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ تم اپنی انڈیویجول لائف سے، انڈیویجول سوچ سے نکلو، انفرادی سوچ سے نکلو، اور قومی دھارے میں اور ملی دھارے میں خود کو اس طرح سے داخل کرو اور شامل کرو کہ تمہاری شخصیت ملت کے لیے فائدہ مند ہو، تمہاری شخصیت قوم کے لیے فائدہ مند ہو، تمہاری شخصیت پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، تم معاشرے میں صلح پھیلانے والے ہو، تم معاشرے میں امن پھیلانے والے ہو، تم معاشرے میں جو گندگی ہے اور غلاظت ہے اور بدکاریاں ہیں ان کی بجائے صالحیت اور صلاحیت کو عام کرنے والے ہو، تاکہ تم معاشرے کے مفید شہری بنو اور معاشرہ تمہاری جوانی سے فائدہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا اہم بات آپ نے فرمائی کہ انفرادی سوچ نہ رکھی جائے کہ بس مجھے یہ فائدہ ہو جائے، اجتماعیت کیا بات، اور بہت ساری باتیں اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے ایک ایک کر کے بات کرواؤں گا، لیکن یہ بات کہ اپنی ناک سے آگے بھی دیکھا جائے، محض یہی نہیں کہ مجھے ہی فائدہ ہو جائے، دنیا سے میں لے زیادہ رہا ہوں یا میں دنیا کو دے زیادہ رہا ہوں، تو دنیا کو زیادہ دیا جائے۔ نوجوانوں میں بڑی قوت ہوتی ہے، اللہ کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے کر اس جمال میں اضافہ کر کے واپس کر دینا، اقبال نے فرمایا۔ بے شک مسلمان بیٹوں کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، میں اپنے بیٹوں سے یہ کہوں گا، میں اپنے بیٹوں سے یہ کہوں گا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کہیں کہ میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں گا، ایک مسلمان لڑکی، اللہ اکبر، رول ماڈل کون ہے اس کے سامنے؟ بے شک کیا یہ ہندوستانی تھرڈ کلاس اداکارائیں، یا ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو مسلمان بیٹیوں سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں جوان کی جی تو دونوں شامل ہیں، جی ہاں جی، اور ہر بچی کو جو جوانی کے حدود میں قدم رکھ رہی ہے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں اس معاشرے کا ایک جز ہوں، جی مجھے اس معاشرے میں پاکیزگی اپنانی بھی ہے اور پاکیزگی کو پھیلانے کی کوشش بھی کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ بہترین ماں ہی بہترین اولاد دے سکتی ہے، اچھی ماں ہو تو اچھی اولاد معاشرے کے اندر پیش کرے گی۔ ماضی کو ہم دیکھتے ہیں تو مائیں بچپن ہی میں اپنے بچوں کو لوریوں میں بہت سی باتیں سکھا دیتی تھیں، اللہ کے بارے میں، سمتوں کے بارے میں، یہ قبلہ ہے، ادھر رخ کر کے نہیں بیٹھو گے جب تم کسی حاجت کے لیے بیٹھو گے، اس قسم کی باتیں ان کو ڈوریوں میں سنایا کرتی تھی، ایسی داستانیں سناتی تھی جس کے ذریعے ان کے اندر شعور بیدار اور تربیت ہوتی رہے، کیونکہ دین اسلام میں تعلیم کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ تربیت ہے، اور دین یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک رول ماڈل بنے تمام بنی نوع انسان کے لیے، اور رزق حلال جیسے میں نے ابتدا میں بات عرض کی، اس کو قرآن نے بہت اہمیت دی ہے، سرکار دو عالم کے عمل نے بڑی اہمیت دی ہے، یہاں تک حضور نے فرما دیا القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے جو کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو رزق حلال پہنچاؤں، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے نوجوان اس تلاش میں نہ رہے کہ کوئی بہت ہی نفیس عہدہ ان کو مل جائے، نہیں، دیکھیں کون سی چیز ایسی ہے جس سے خود رزق حلال حاصل کر سکتے ہیں، معاشرے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ بہت سی صنعتیں ہیں، بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں وہ خدمت کر کے اپنی ذات کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خدمت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے وسائلوں کے پڑوسی کی خدمت کر سکیں۔ تو ہمارے جوانوں کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں جو بات پائی جاتی ہے
کہ آپ نے جوانوں کو تربیت دی، ان کو ایک صحیح انسان بنایا. اور حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی مکے کی زندگی ہو تو اور اس کے بعد مدینے کی زندگی ہو تو اللہ دونوں میں آپ نے جوانوں کو انتہائی اہمیت کے نگاہ سے دیکھا اور ان کو بتایا کہ دیکھو اپنی ذات کو ہی پیش نظر رکھو، مگر ذات کو پیش نظر رکھنے پیسے اپنے رب کو پیش نظر رکھو. تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے تمہیں جوانی دی ہے، طاقت دی ہے. اسی لیے احادیث میں یہ حدیث قدسی میں یہ جملہ موجود ہے، انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس چیز میں خرچ کی، اپنے جوانی کو کس راہ میں گزارا. تو اللہ نے جو یہ جوانی دی ہے انسان کو، ایک طاقت ہے، جی. ایک اور یہ توانائی بھی ہے. پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب. اللہ اکبر. تو اس لیے ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کو بھی اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں یہ جو اداکارہ ہیں جن کا آپ نے ذکر اشارہ کیا، یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہو سکتی. ہمارے رول ماڈل سرکار دو عالم کے گھر کے وہ خواتین ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے بتایا کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کیسے اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. سرکار دو عالم جنگ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں تو شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر سے چل کے آتی ہیں، باپ کی خدمت کرتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو خاتون ہوتے ہوئے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے بھی اپنی معاشرتی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو سرکار دو عالم کی دختر نیک اختر نے میدان جنگ میں اپنے باپ کی مرہم پٹی کے لیے آ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو معاشرے کے اندر پردے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشرتی خدمات سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. پردے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی اس بات پہ یاد آیا کہ جب عورت گھر پہ ہوتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے لاسٹ 2 منٹس، آج ہم نے کیا سیکھا، اس کا جو خلاصہ وہ آپ ارشاد فرما دیجئے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹیوں کو بھی ایک پیغام دے دوں. جی بالکل بالکل. ہماری پورے مسلم معاشرے میں جتنی بچیاں ہیں، پاکستان کی جتنی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جی ہاں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پردہ ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک بیٹی نے فیصل آباد میں ایک یونیورسٹی میں 18 گولڈ میڈل حاصل کیے، 18 گولڈ میڈل حاصل کیے. سبحان اللہ. اور وہ پوری طرح اپنی عفت و عصمت اور اپنے دامن کو اس تعلیم کے مطابق رکھے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی. سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ اپنی بیٹیوں کو وہ پیغام دوں گا جو علامہ مرحوم نے قوم کی بیٹیوں کو دیا تھا، اور وہ یہ کہ بطول باش پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے میری بیٹی فاطمہ بن جا، پنہا شو ازیں عصر، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، محفوظ کر لے. گوشت جو ہے وہ دیکھیں، کبھی لوہا جو ہے اس کو کون کہیں محفوظ رکھتا ہے؟ وہ جو ہیرا ہے اس کو ڈبیا میں محفوظ رکھا جاتا ہے. جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت ہوتی ہے. بطول باش پنہا شو ازیں عصر، پنہا شو ازیں عصر، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ کہ در آغوش شبیر بگیری. اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے. حسین کا غلام بچہ تب ہوگا جب ماں فاطمہ کی بندی ہوگی، جب ماں فاطمہ کا کردار ادا کرنے والی ہوگی، جب ماں عائشہ کی سیرت اپنانے والی ہوگی، جب ماں خدیجہ کی سیرت اپنانے والی ہوگی تو اس کی بیٹیاں فاطمہ ہوں گی، اس کی بیٹیاں ام کلثوم ہوں گی، زینب ہوگی. اور یہ جو کیفیت ہے یہ نسل در نسل اس طرح سے منتقل ہوگی کہ بیٹی اپنے کردار کو سمجھے، اپنی حیثیت کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے. اگر یہ کیفیت بیٹی کو اپنے احساس میں، ذہن میں اور پورے طور پر اس کے ذہن میں پختہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ معاشرے میں خیر آئے گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا. بیٹی کے لیے پیغام حیا کا ہے، بیٹی لیے پیغام
عزت و ناموس کی حفاظت کا ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، جہاں مردوں کو فرمائی وہاں عورتوں کو خاص طور پر حکم دیا کہ عزت و ناموس کی حفاظت کا خیال رکھیں، حیا کا خیال رکھیں، پردے کا لحاظ رکھیں۔ جو تعلیم ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، تعلیم کے حوالے سے میدان میں بے شک آگے بڑھیں۔ 8500 خواتین محدثات گزری ہیں نیک صاحب، 2000 خواتین مفسرات گزری ہیں قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی، 10 خواتین ہماری تاریخ میں ایسی ہیں جنہوں نے پورے قرآن کریم کی تفسیریں کی ہیں۔ زینب الغزالی، آپ دیکھیں کہ کئی جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور ترکی کی ایک خاتون جنہوں نے 13 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر لکھی جو 2013 میں چھپی ہے۔ مصر میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ کام اس طرف ہماری بچیوں کو آنا چاہیے، قرآن فہمی کی طرف، دین فہمی کی طرف، حیا کی طرف، عصمت کی طرف، شجاعت اور بہادری کی طرف، تو انشاءاللہ یہ امت کے لیے سرمایہ ثابت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، اور جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ دونوں حضرات کا میں بڑا ممنون۔ کتنی اہم گفتگو، کتنا اہم موضوع۔ معاشرے بنتے اور بگڑتے ہیں انہی اقدار کی بدولت۔ ان اقدار کو چھوڑ دیا جائے تو کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ تباہی اور بربادی۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں اور جی بھی چاہ رہا ہے کہ مزید باتیں کی جائیں اس موضوع کے حوالے سے۔ ایک سوال مجھے رکھنا تھا لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں رکھیں گے، وہ یہ کہ میری بیوی یا میری بیٹی گھر سے ایسے لباس میں جا رہی ہے کہ جو قابل اعتراض ہے، تو مجھ پہ بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یقیناً فرما رہے ہیں علامہ صاحب۔ طویل گفتگو انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کروائیں گے۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ ابو تراب کن صحابی کا لقب تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جودی، سور یا ہرا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ علامہ صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا۔ آج کے ونر ہیں جناب حاجی غلام مصطفیٰ ڈیرہ اسماعیل خان۔ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر غضب و غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ جب تمہارے اوپر غضب و غصہ غالب آ جائے تو بردباری اور وقار کے ذریعے اس پر غلبہ حاصل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔